ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیہ من تشاء، اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں۔ یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی، اگرچہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو ذرا فاصلے پر کر دیں، ذرا اس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دیں تو کوئی حرج نہیں تھا، آپ پر کوئی اس کی ملامت نہیں تھی اللہ کی طرف سے۔ کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھیں یا زیادہ اس کے پاس ٹھہرے تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی۔ صاف اجازت دی گئی ہے ترجی من تشاء، جو دور ذرا کر دے اپنے سے جس کو چاہے، وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کو چاہے اپنے پاس قریب کر لو، ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جسے آپ نے کہیں ذرا سا اپنے سے پرے کر دیا ہو اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے لانا چاہو فلا جناح علیک، تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ محترمہ سے آپ ذرا زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ دور رہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک رہنی چاہیے۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ، اور تاکہ وہ سب کی سب راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں۔ حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات برتی ہے، ناپ تول کے ساتھ، نان نفقہ سب کا برابر، وقت اپنا سب کے ساتھ برابر، باریاں مقرر ہیں اور باریوں پر ہی آپ سب شب باشی فرماتے تھے، آج ان کے پاس ہیں، کل ان کے پاس ہیں، پرسوں ان کے پاس ہیں۔ ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینے میں آپ ہوتے تھے تو عصر اور مغرب کے درمیان چند منٹ کے لیے، 5 7 منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہو آتے تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ شام کو شب باشی، ظاہر بات ہے رات کو کہ ایک کے ہاں ہوتی تھی، اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساوات کی ہے۔ اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں، جن میں ناپ تول ہو سکتا ہے اس میں تو میں نے برابر کی تقسیم کر دی ہے، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، تو اللہ مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تیرے اختیار میں، یعنی میرا دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک طرف زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے، اور یہ سورہ نساء میں آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قلبی رجحان کو بھی برابر تقسیم کر سکو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پوچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے، وقال اللہ علیما حکیما، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لیے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے، اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ طلاق دیں گے اور نہ ہی مزید کوئی شادی کریں گے۔ ولا ان تتبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے۔ ولو اعجبک حسنہن، خواہ آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو، اگر کسی خاتون کی طرف آپ کی رغبت ہو بھی گئی ہو بربنائے طبع بشری، تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید صاف صاف بات کرتا ہے، خود حضور نے صاف بات کی ہے، مجھے تمہاری اس دنیا سے 2 ہی چیزیں پسند ہیں یا شاید 3 چیزیں پسند ہیں، ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہے، ایک عورتیں مجھے پسند ہیں۔ تو جو آپ نے اس میں قطعاً کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی کہ جو باتیں ہیں، جو بھی فطرت ہے انسان کی اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مطابق، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے، کوئی شک نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کوئی آپ کو زیادہ ہی پسند آ جائے، لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، سوائے اس کے کہ جو آپ کی باندھی ہو، کوئی لونڈی ہو، کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ علیحدہ ہے، یہ نکاح کا معاملہ ہے۔ حضور کے ہاں 2 لونڈیاں ہیں، ماریہ قبطیہ اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کا پہرہ دے رہا ہے۔